السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب۔ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے جو سمندری طوفان بپر جوائے ہے وہ ٹھٹھہ، بدین اور سجاول، ملیر اور کراچی کے جو ایریاز ہیں وہ اس کے ٹریک پر ہیں۔ جو پاکستان کی موسمیاتی تغیر کی وفاقی وزیر شہری رحمان صاحبہ انہوں نے یہ بتایا ہے۔ آج جو رات 11 سے لے کے 1 بجے تک کا ٹائم ہے یہ خاصا کروشل سمجھا جاتا ہے، انتہائی اہم ہے، اور اس میں جو طوفان ہے وہ جو ساحلی علاقے ہیں پاکستان کے ان سے ٹکرا بھی سکتا ہے۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت سے کہ سب جو ہیں وہ اپنی امان میں رہیں اور اس طوفان کی جو تباہی ہے وہ پاکستان کیا بلکہ کہیں بھی انسانوں تک دنیا بھر میں کہیں نہ پہنچے۔ کچھ سیاسی معاملات پہ بات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بڑی سچی باتیں انہوں نے کی ہیں آج۔ کہتے ہیں کہ 75 برسوں میں بجٹ میں بنیادی تبدیلیاں نہیں کی گئیں اور ہمارے وجود کو صرف معیشت سے خطرہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 500 ارب روپے ٹیکس ادا نہیں کرتا جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے۔ اسی طرح تمباکو سے جو 240 ارب روپے چوری ہو جاتے ہیں۔ 2 بیرونی کمپنیاں ہیں 99% ٹیکس دیتی ہیں جبکہ پاکستانی کمپنیز 1% ٹیکس دیتی ہیں۔ آٹو موبائل، ٹائلز 50 ارب روپے کی ٹیکس چوری کرتی ہیں۔ فارماسوٹیکل 65 ارب روپے کی چائے کی درآمد ہے۔ اسی طرح لمبے اعداد و شمار انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ تقریباً اب چوتھی بار آپ کی جماعت کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے وہ ٹیکس ریفارمز کیوں نہیں کی گئیں جب آپ کے پاس 2 تہائی اکثریت بھی تھی کہ یہ 75 سالوں کا شکوہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس شکوے میں یہ ذمہ داری آپ پہ کتنی آتی ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے ارشاد صاحب۔ میں چاہوں گا کہ یہی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ شکوہ کرنا تو بہت آسان ہے لیکن آپ حکومت کا حصہ تو رہے ہیں اور 2 تہائی اکثریت کے ساتھ رہے ہیں۔ پہلے ریفارمز کیوں نہیں کی گئیں؟ اگر کی گئیں تو عمل درآمد کیوں نہ ہوا؟ ہاں، یہ چوتھی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ کی، اور پہلے جو 3 حکومتیں تھیں یہ اس ملک میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ بھٹو پیپلز پارٹی کو 1 دفعہ 2 تہائی اکثریت ملی، بھٹو صاحب کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہمیشہ مخلوط حکومتیں بناتی رہی۔ مسلم لیگ نون کو 90 میں بھی 2 تہائی اکثریت حاصل تھی، 97 میں بھی 2 تہائی اکثریت حاصل تھی، 2013 میں بھی 2 تہائی اکثریت حاصل تھی، اور ہمیشہ مسلم لیگ نون نے یہ کریڈٹ لیا ہے، اپنا اعزاز سمجھا ہے کہ ہم نے ٹیکس ریفارم کی، یہ دعویٰ کرتے ہیں جی، ہم نے معاشی ریفارم کی، ہم نے معیشت پر جو قدغنیں تھیں پہلے ادوار کی وہ ختم کی اور ترقی کا راستہ۔ آج اس کے بالکل الٹ برعکس خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 75 سال میں کوئی ریفارمز ہی نہیں ہوئی۔ تو بھائی یہ تو پھر ایک اپنی حکومت کے خلاف، اپنے قائد محترم کے خلاف، اپنی پارٹی کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے اعداد و شمار دیے ہیں، کس نے آپ کو روک رکھا ہے؟ یا تو آپ بتاتے ہیں نا کہ یہ رکاوٹ ہے جی کہ جس کی وجہ سے ہم ریئل اسٹیٹ سے 500 ارب وصول نہیں کر سکتے، تمباکو کی صنعت سے 240 ارب نہیں وصول کر سکتے، فارماسوٹیکل سے نہیں کر سکتے، آٹو موبائل سے نہیں کر سکتے۔ یہ ساری ٹیکس چوری، اس کا مطلب ہے کہ یہ، اور ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ملی بھگت ہوتی ہے۔ اس میں حکمران جو جماعت ہوتی ہے یا کابینہ ہوتی ہے اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ بیوروکریسی ہوتی ہے، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، FBR کا عملہ ہوتا ہے، یہ سارا ملی بھگت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایپٹما نے آج ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو مسابقتی قیمتیں تھیں بجلی کی، گیس کی، وہ ختم کی جا رہی ہیں 30 جون سے، جس کے نتیجے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بجلی ملے گی 49 روپے 50 پیسے فی یونٹ۔ تو ہم پھر مقابلہ کیا بنگلہ دیش سے کریں گے؟ کیا چین سے کریں گے؟ انڈیا سے کریں گے؟ ترکی سے کریں گے؟ ملائیشیا سے کریں گے؟ کوریا سے کریں گے؟ کس سے مقابلہ کریں گے؟ یعنی وہ زیرو ریٹنگ پھر سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو کیا جائے۔ اب اس میں اس بجٹ میں ایڈریس ہی نہیں کیا گیا اس ایشو کو کہ توانائی کا اتنا بڑا ایک ایشو ہے جس پر ہم بار بار کہتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا۔ تو اگر یہ ریفارمز نہیں ہوئی، بجٹ صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے،
جو IMF کہہ دیتا ہے ہم پیش کر دیتے ہیں یا جو بابو بنا دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ ناکامی حکومت کی ہے, کسی اور کی تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں, اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو راجہ صاحب یہ جو خواجہ آصف صاحب نے آج ایک چارج شیٹ پیش کی ہے بجٹ کے حوالے سے, ٹیکسوں کے حوالے سے, ٹیکس چوری کے حوالے سے, آپ کا بطور اپوزیشن لیڈر کیا نقطہ نظر ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ خود حکومت میں رہے ہیں اور دو تائی اکثریت والی حکومتوں میں خود خواجہ صاحب رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ سچ ہیں, یہ حقیقت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے ایک حیرانگی ہے کہ وہ جب اتنی دو تائی اکثریت سے حکومتوں میں رہے ہیں اور 3-3 4-4 سال رہے ہیں, اس وقت انہوں نے یہ اصلاحات جو آج چیزیں وہ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن ان پر ان ادوار میں کوئی کام نہیں ہوا, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر انہوں نے ان چیزوں پر پیش رفت کی ہوتی جو ان کے علم میں ہے, اور آج انہوں نے اسمبلی کے اندر اس پر بات بھی کی ہے, تو ایک حیرانگی والی بات ہے کہ جب ان کی دو تائی کی اکثریت والی حکومتیں تھیں تو ان حکومتوں میں ان چیزوں کو ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا. ان چیزوں جو آج برائیاں وہ بتا رہے ہیں, ان برائیوں کو کیوں نہیں ختم کیا گیا. یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج خواجہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں. واقعی ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اس وقت وائٹ ایلیفینٹ بن چکے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے درست کہا کہ جو وائس چانسلر ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد اپنی سیٹوں پہ عدالتوں سے سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں روپے کے فنڈ کھا رہے ہیں. اسی طرح کئی کمپنیوں کے CEO ہیں وہ 90 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حقائق پہ مبنی ہیں اور ان کی باتیں 100% میں کہوں گا درست ہے. لیکن ایک سوال جو آپ نے بھی کیا ہے, اور وہ میرا بھی یہی سوال ہے خواجہ صاحب سے, کہ جب آپ کی دو تائی والی اکثریت والی حکومتیں رہی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا ان چیزوں کو ایڈریس کرتے, ان برائیوں کو ختم کرتے اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا کرتے, جو کہ نہیں ہو سکا. راجہ صاحب یہ جو نہیں ہو سکا تو اب بھی اتحادیوں کو اعتماد, جی فرمائیں. اب بھی یہ اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے, اب بھی موقع ہے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے آج جو انہوں نے چیزیں کی ہیں ان پر پیش رفت کریں, ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کریں. ہم بطور اپوزیشن ان برائیوں ختم کرنے کے لیے حکومت کا بھرپور ساتھ دیں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ملک کا معاشی طور پہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اب اس طرح کے جو ہماری شاہ خرچیاں ہیں وہ پاکستان کم از کم برداشت نہیں کر سکتا. تو اس پاکستان کو اگر معاشی طور پہ کھڑا کرنا ہے تو یہ تمام چیزوں جو آج خواجہ صاحب نے کہی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں, ان ساری کو ایڈریس کرنا چاہیے. ان کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے. جو لوگ اس میں کسی بھی دور میں ان چیزوں میں ملوث ہیں یا جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو بھی ہاتھ ڈالا جانا چاہیے, تاکہ یہ صرف یہ نہیں کہ لوگ پکڑے جائیں, لوگوں سے ریکوریاں کی جائیں اور وہ ریکوریاں کر کے پاکستان کے خزانے میں ڈالی جائیں اور پاکستان کے خزانے کو مضبوط کیا جائے. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کا کوئی فائدہ سامنے آئے. راجہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ابھی تک نہیں ہوا اور اس بجٹ میں بھی اس کے لیے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی, یہ ملی بھگت ہے ان مافیاز کے ساتھ, ٹیکس چوروں کے ساتھ, یا کمزوری ہے حکومت کی؟ پہلے بھی حکمران کمزور تھے, اب بھی حکمران کمزور ہیں, یا مافیاز کے لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو کچھ کرنے نہیں دیتے؟ کیا وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ پہلے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مافیاز کے لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو, میں نے ان کے ساتھ بطور سینئر منسٹر پنجاب میں بھی کام کیا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے اور وہ ان کے خلاف عملی طور پہ اقدامات کرتے ہیں. اب میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کی آج کی تقریر کو سنیں اور ان تمام لوگوں کے خلاف عملی طور پہ
اقدامات کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں، اور ملک کے ساتھ جو معاشی طور پہ ملک کو کنگال کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے، بین الاقوامی سازش ہے جس کا بھی حصہ تھے، اس سازش کو روکنا چاہیے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں ارشاد صاحب کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں اور اسلامی ملک ہیں، پوری دنیا میں اس چیز کی بڑی فکر ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم کیوں ہیں، تو وہ ہمیں اور تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کو ٹرائی کیا، وہ بھی ناکام ہو گیا، اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کو معاشی طور پہ اتنا برے حالات کر دیے جائیں۔ جی صحیح ہے۔ اچھا راجہ صاحب آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی بن گئی ہے، اور آپ جہانگیر ترین صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کیا تھا، اولین لوگوں میں سے۔ آپ کا سیاسی مستقبل اب کس کے ساتھ ہے؟ ابھی آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں، آگے آپ استحکام پاکستان میں نظر آئیں گے یا کہیں اور ہوں گے؟ دیکھیں بھائی صاحب، میں ابھی اس کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں جب ریٹائر ہوں گا، ہم 21-22 ایم این اے آپ کو پتہ ہے، ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کے حلقے کے لوگوں سے مشورہ کر کے انشاءاللہ میں جب ریٹائر ہوں گا اس سیٹ سے تو میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کروں گا۔ ابھی میں کسی قسم کا کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا اپنے دوستوں کو اعتماد میں لیے بغیر کہ میں نے کیا آئندہ کی سیاسی لائحہ عمل کیا اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ ضرور اس کا اعلان کروں گا۔ ویسے آپ کا ایک سیاستدان، تجربہ کار سیاستدان کے طور پر کہ استحکام پاکستان پارٹی کا مستقبل آپ کو روشن نظر آتا ہے؟ ٹیک آف درست ہوا ہے یا کوئی کمزوری ہوئی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب ماشاءاللہ بہت تجربہ کار آدمی ہیں، ایک کامیاب بزنس مین ہیں، ان کی اپروچ بڑی پازیٹیو ہے، چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں، ہر صلاحیت ان میں موجود ہے۔ اسی طرح علیم خان صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کافی اس بارے میں مہارت رکھتے ہیں، تو پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، اللہ کرے وہ کامیاب ہوں۔ اچھا راجہ صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی عہدہ بھی چھوڑیں گے اور پی ٹی آئی کو بھی چھوڑیں گے، لیکن اب تک وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑوں، میں ہر طرح کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جس دن کو ملے ہیں اس دن کے بعد کہیں نظر تو مجھے تو ارشاد صاحب نہیں آئے، آپ کو شاید نظر آئے ہوں۔ جس دن کو شاہ محمود قریشی صاحب ملے ہیں اس دن کے بعد آج تک وہ کسی جگہ نظر نہیں آئے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ڈٹ کے کہیں بیٹھے ضرور ہیں۔ وہ چیئرمین کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ کراچی چلے گئے تھے، لیکن کل پرسوں انہوں نے جب عدالت میں پیش ہوئے تو باقاعدہ میڈیا ٹاک کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو پی ٹی آئی کا ایک حصہ ہوں۔ جی بالکل، اگر کسی چیز پہ مان گئے تو وہ ضرور پی ٹی آئی کا حصہ نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کریں گے، اور اگر کسی چیز پہ نہ مانے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کا آئندہ کے لیے وہ اپنا نیا راستہ اختیار کریں گے۔ ارشاد صاحب، راجہ صاحب سے مزید بات بھی کریں گے۔ کل فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ استحکام پاکستان میں تو کے پی کے سے بہت لوگ آنے والے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب سے متعلق انہوں نے کہا، اسد کیسر صاحب سے متعلق انہوں نے کہا، لیکن کے پی کے سے ہمیں کوئی ہنٹ ایز سچ نہیں مل رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چوہان صاحب کا دعویٰ ٹھیک ہے یا وہ ماحول کو گرما رہے ہیں؟ اچھا، جب یہ پروگرام ختم ہوا تو اس کے بعد مجھے کسی کا فون آیا اور انہوں نے اسد کیسر صاحب کا ایک میسیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب اس تاثر کی بالکل تردید کر رہے ہیں کہ میرا کوئی جناب جہانگیر ترین صاحب سے، ان کے کسی ساتھی سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے،
نہ میرا رابطہ ہے، نہ میرا ارادہ ہے، اور نہ میں نے کسی سے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں سوچنے کا موقع دیں اور ہم کچھ دن کے بعد فیصلہ کریں گے۔ میرا فیصلہ پہلے دن سے یہی ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا، میں سیاست چھوڑ دوں گا، پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ان کا میسیج ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ فیاض چوہان صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن غلط فہمی ضرور ہے ان کو، اور ان کو کسی نے غلط یہ بتایا ہے کہ اسد قیصر جو ہے وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ فرمائیں راج صاحب کہ اب الیکشن ہوں گے، کیونکہ وقت تو قریب آ رہا ہے، 13 اگست تو بس آئی کہ آئی، الیکشن قریب آ رہے ہیں یا الیکشن سے پہلے کوئی قومی حکومت بن رہی ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کے التوا کی حمایت کروں گا، تو اگر الیکشن کو ملتوی کیا جاتا ہے تو پھر قومی حکومت بنے گی کوئی؟ نہیں، قومی حکومت نہیں بنے گی۔ ارشاد صاحب، آئین میں موجود ہے کہ یہی حکومت ایکسٹینشن لے سکتی ہے 6 مہینے کی کسی ایمرجنسی کے صورت میں۔ تو معاشی ایمرجنسی اس وقت ملک میں آپ کے سامنے ہے۔ میں اس لیے اس کی حمایت کرتا ہوں، میں آپ کو وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستان، پھر سیاست، پھر الیکشن۔ تو پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اگر معاشی طور پہ جو عام غریب آدمی ہیں اس کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا پہلے ضروری ہے، الیکشن پہلے ضروری نہیں ہے۔ تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر حکومت ٹائم لینا چاہتی ہے تو پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اور غریب آدمی کو 3 وقت کی روٹی آرام سے مل جائے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، یہ ہماری نمبر 1 پہ ہونا چاہیے۔ اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، اور پاکستان کے غریب عوام اس وقت بڑی مشکل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں اگر آسانی آئے تو وہ الیکشن سے بہت بہتر ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ پہلے غریب آدمی کی زندگی میں بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، گھی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، گھی ہو گیا، چینی ہو گئی، دالیں ہو گئی، یہ چیزیں جب تک کنٹرول میں نہ آئیں، سستی نہ ہوں، عام غریب آدمی کو ریلیف نہ ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جانے سے پہلے الیکشن سے پہلے یہی حکومت کنٹینیو کرے، یا کسی قومی حکومت کی تشکیل ہونی چاہیے، یا نگراں حکومت ہی ایسی ہو کہ وہ ایک قومی حکومت کی شکل ہو؟ قومی حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حکومت 6 مہینے کی آئین میں موجود ایکسٹینشن لے سکتی ہے۔ اگر یہ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں تو ان کو معاشی طور پہ پاکستان کو کھڑا کر سکتے ہیں، تو ان کو ٹائم لینا چاہیے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ یہ غریب آدمی کو ریلیف بھی دیں اور ملک کو معاشی طور پہ سٹرونگ کریں۔ راجہ صاحب وعدہ کریں، اس پہ سٹینڈ لیں۔ راجہ صاحب، معذرت کے ساتھ 15 ماہ میں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ مہنگائی بھی بڑھی ہے، بے روزگاری بھی بڑھی ہے، غریب آدمی کی زندگی دشوار ہوئی ہے۔ آج ہی پنجاب میں گندم کی قیمت میں 400 روپے فی من اضافے کی خبر چل رہی ہے۔ تو حالانکہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ارشاد صاحب 3200 روپے پہ آ گئی ہے، گندم تو سستی ہو گئی ہے۔ یہ آج ہی چینلز پہ خبر چل رہی ہے، آج ہی خبر چل رہی ہے کہ جی آج 400 روپے فی من زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے قیمت۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ ابھی تو تازہ فصل 1 مہینہ پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں پہنچی ہے۔ نہیں ارشاد صاحب، یہ غلط خبر آپ کو یہ غلط خبر آپ کو کسی نے دی ہے۔ کل میرے دوست ایک نے 3200 روپے کے حساب سے گندم خریدی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور سستی ہونی چاہیے، بڑھنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے، بہتری نہیں کر سکتے، پھر الیکشن کرا دینے چاہیے۔ اچھا، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں، پاکستان کے غریب آدمی کے لیے کچھ بہتری لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر یہ کہیں کہ ہم بہتری لانا چاہتے ہیں، ہمیں ٹائم دیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بھی بڑھانی ہے اور غریب کی زندگی اور مشکل کرنی ہے، پاکستان بھی معاشی طور پہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، تو پھر بے شک الیکشن کرا دیں اکتوبر میں۔ پھر میرا خیال ہے ایکسٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پھر الیکشن میں جائیں،
جس کو عوام جس کا فیصلہ کرے اس کو حکومت کرنے کا موقع ملے. اچھا، آپ کا چونکہ تعلق فیصل آباد سے بھی ہے، انڈسٹریل سٹی ہے پنجاب کا سب سے بڑا، آج ہی ایپٹما کا ایک اعلامیہ شائع ہوا ہے کہ 30 جون کو جو مسابقتی ریٹ ہمیں ملے ہوئے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، وہ ختم کیے جا رہے ہیں. اگر موجودہ جو قیمتیں ہمیں دی جا رہی ہیں 49 روپے 50 پیسے فی یونٹ بجلی، اس میں تو ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری چلا ہی نہیں سکتے. تو اس حوالے سے آپ کا معلومات کیا ہیں اور آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ جی بالکل، بجلی کی وجہ سے تقریباً فیصل آباد کی آدھی انڈسٹری، پاور لوم، سائزنگ، پرنٹنگ کی ملیں اور سپننگ ملیں پہلے آلریڈی بند ہو چکی ہیں. اچھا، اگر یہ اقدامات کیے گئے جو کہ 30 جون کو کہا جا رہا ہے تو اس سے اور زیادہ انڈسٹری پہ اثر آئے گا اور انڈسٹری بند ہوگی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت غلط فیصلہ ہے. میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی کہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسی صورتحال ایسا راستہ اختیار کرے کہ انڈسٹری کا پہیہ گھومے، مزدور کو روزگار ملے اور جو صنعتکار ہے وہ کچھ منافع کما کے ملیں چلتی رہنی چاہیے. ملیں بند ہونا، پاور لوم بند ہونا، سائزنگ بند ہونا، پرنٹنگ ملیں بند ہونا، ان سے ریلیٹڈ لاکھوں لوگ ہیں اور وہ لاکھوں لوگ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے اگر یہ ملیں بند ہوگی، انہیں تنخواہ نہیں ملی گئی. بہت بڑے پیمانے پہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور مزید اگر ملیں بند ہوئیں تو ہوں گے. تو اس بے روزگاری، مہنگائی کا جو طوفان آلریڈی ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا جو کہ نہ اس حکومت کے لیے اچھا ہے نہ ملک کے لیے اچھا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب، اپوزیشن لیڈر قومی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب، آج ڈیفنس منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ 75 برسوں میں بجٹ میں بنیادی تبدیلیاں ہی نہیں کی گئیں اور ہمارے وجود کو صرف معیشت سے خطرہ ہے. اب خیر یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت کو ہم سے خطرہ رہا ہے یا ہمیں معیشت سے خطرہ ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ جو ٹیکس کلیکشن کی وہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ یہ اس میں ریفارمز نہیں ہو سکیں، اصلاحات نہیں ہو سکیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاحات بھی، قوانین بھی ٹھیک ہیں، مناسب ہیں، ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو پاتا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کیا ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا فوکس رہتا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے پہ، زیادہ سے زیادہ کس طرح اکٹھا کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 12 سال میں، اگر آج سے 12 سال پرانا بجٹ آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں ٹیکس کا حد تھا کوئی 1500 ارب روپیہ، اور اس سال جو بجٹ میں ٹیکس کا حد رکھا گیا ہے وہ 9200 ہے. تو ٹیکس تو یقینی طور پہ بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے، چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ ٹیکس دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس دکان میں یا گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں، اگر آپ گیس کا کنیکشن ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں، اگر آپ پیٹرول اور ڈیزل خریدتے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہر پاکستانی ٹیکس دے رہا ہے. ایشو ہمارا ٹیکس کا نہیں ہے، ایشو ہمارا اخراجات کا ہے اور حکومتی اخراجات کا ہے. جیسے میں نے کہا کہ 12 سال پہلے کا اگر آپ اخراجات کا جو حکومت کا بجٹ کا تخمینہ تھا وہ 2500 ارب کا تھا آج سے 12 سال پہلے. ابھی جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے اس میں حکومت کے اخراجات 14000 ارب سے بڑھ گئے. تو معاملہ ٹیکس کا نہیں ہے، معاملہ حکومتی اخراجات کا ہے. اور جب تک حکومتی اخراجات کو نیچے نہیں لایا جائے گا، ان پہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا، آپ جتنا مرضی ٹیکس بیس بڑھا لیں اس ملک کا، وہ اس رفتار سے نہیں بڑھ سکتا جس رفتار سے حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں. جی اچھا، کون سے بڑے بڑے اخراجات ہیں جن کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ ادارے ہیں ان پر جو پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے وہ ہے، اگر پرائیویٹائزیشن ہو جائے تو وہ بچت ہو سکتی ہے. اور کون کون سی بڑی مدات ہیں جن کو کم کرنا حکومت کے بس میں ہے جو قابل عمل بات ہے؟ جی بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد
अभी जो बजट आया है उसकी मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत जो विफाकी हुकूमत है वो जब सूबों को पैसा बांट देगी तो उसके पास कोई 6,887 अरब बचेगा सूबों को बांटने के बाद। और बजट खुद से ये कह रहा है कि जो डेट सर्विसिंग है, जो सूद की मद में अदायगियां हैं, वो 7,300 अरब की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सूबों को बांटने के बाद और सूद की पेमेंट करने के बाद विफाकी हुकूमत की जेब खाली है, कोई एक पैसा टका भी नहीं बचा। और जेब खाली है, अभी 761 अरब रुपए के पेंशन देनी है, 1800 अरब का डिफेंस का पेमेंट करनी है, कोई 750 अरब की रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट जो कहते हैं उसकी पेमेंट होनी है, कोई 800 अरब की पेंशन्स हैं, 1000 अरब की कोई ग्रांट्स हैं, 1400 अरब की कोई सब्सिडीज हैं। ये सब चीजें देने के लिए विफाकी हुकूमत के पास पैसा नहीं। तो जब तो 18वीं अमेंडमेंट की फाइनेंशियल क्लॉजेज हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद करते रहे तो विफाकी कारोबार नहीं चल सकता, किसी सूरत नहीं चल सकता। तो एक तो ये 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा मामला है। अगर जो डिफेंस में खर्चा आ रहा है 1800 अरब का, वो इस्लामाबाद का तो दफा नहीं किया जा रहा, तो पूरे पाकिस्तान का दफा हो रहा है, लेकिन सारा बोझ जो है विफाक के ऊपर है। इसी तरह जो सूद की मद में अदायगियां हो रही हैं 7,300 अरब की, वो सारा कर्जा जो है वो इस्लामाबाद ने तो नहीं लिया था, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चा किया था, तो उसका भी शेयर जो है वो सूबों को देना चाहिए। फिर जैसे जिक्र किया, विफाकी हुकूमत के पास कोई 34 वजारतें हैं, कोई 4 दर्जन के करीब उनकी डिविजन्स हैं और 400 जायद डिपार्टमेंट है। अब तरमीम के बाद सब कुछ तो आपने सूबों को दे दिया है, तो फिर ये 34 वजारतों की क्या जरूरत है? बिल्कुल, मतलब अगर आप गौर से सोचें तो 5 वजारतों से ज्यादा आपको वजारतें नहीं चाहिए। आपको डिफेंस चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको रेवेन्यू चाहिए। बाकी जो 29-30 वजारतें हैं वो तो सूबों में सब काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, एजुकेशन है, हेल्थ है, बाकी सारे जो हैं सूबों के हैं, लेकिन वो वजारतें लेके। अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि यहाँ किसी हुकूमत में ये हिम्मत नहीं रही, ना है अब है, ना आइंदा नज़र आती है कि वो ब्यूरोक्रेसी को ये बावर करा सके कि जनाब ये मुल्क सिर्फ आपके रोज़गार के लिए नहीं बना था, आपको मराद देने के लिए नहीं बना था, आवाम के लिए भी कोई हिस्सा होना चाहिए। कि जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से ये जो इदारे प्राइवेटाइज नहीं किए जा रहे कि कुछ लोगों की मुलाजमत बरकरार रहे और उसका हमें सियासी फ़ायदा पहुँचता रहे। तो अब डॉक्टर साहब ये अमली इक़दाम भी बताएं ना कि फ़ौरी तौर पर कौन सी बुनियादी तब्दीलियाँ करनी चाहिए जिससे हम उस सिमत आगे बढ़ सकें कि हमारे ये तवाज़ुन ठीक हो। 18वीं तरमीम को तो अब छोड़ना मुमकिन नहीं है, वो एक सियासी इशू बन चुका है, लेकिन कौन से 1, 2, 3 स्टेप्स हैं जो लेकर हम इस दलदल से निकलने की कोशिश कर सकते हैं? निकलना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। देखिए, 18वीं तरमीम के होते हुए विफाक का जो कारोबार है, जो अदाद शुमार है, वो नहीं चल सकता। अच्छा। ये कहते ना कि 18वीं तरमीम को हम नहीं छेड़ सकते, इसका मतलब है कि विफाक नहीं चल सकती, फिर आप विफाक की हुकूमत को बंद कर दें जी। तो 18वीं तरमीम के होते हुए जबकि सारे कर्जे, अगर 7,300 अरब का कर्जा विफाक ने देना है, अगर 1,800 अरब का दिफा जो है वो भी सिर्फ विफाक के ऊपर पड़ना है, तो विफाक नहीं चल। अच्छा, एक तरफ और नजर डालिए कि 90,000 कारें हैं विफाकी हुकूमत के पास और पिछले 4 सालों में 220 अरब रुपए का पेट्रोल पी गई। ठीक है, मैं देख एक दूसरी तरफ जिसका हम हमेशा मिसाल अपने सामने रखते हैं, वो बरतानिया की हुकूमत है। हम उनकी पार्लियामानी प्रैक्टिसेस को अपनाने की कोशिश करते हैं। उनका एक डिपार्टमेंट है जो कहलाता है गवर्नमेंट कार सर्विस, जो वहाँ के सारे पूरा को और सारे हुकूमती जो ऑफिशियल है उनको वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है। आप निकाल के देख लीजिए, उसके पास जो टोटल पूल है वो 86 गाड़ियों का है, 86। अगर उनके पास 86 गाड़ियां हैं, उनके सारे वजीर वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास 90,000 क्यों? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो फिर 18वीं तरमीम का कसूर ना हुआ ना, विफाकी हुकूमत का ये कसूर है कि वो अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। वसाइल सूबों के पास हैं,
اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، لیکن اخراجات اس نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، اور بلا سود، بلا وجہ، بے فائدہ اخراجات کی وجہ سے اپنے وسائل کی کمی کا شکار ہے۔ دیکھیے، اب وفاقی حکومت کے پاس آ جائیں تو 2000 ارب کا نقصان کر دیتے ہیں جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا، جس میں پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، کوئی 212 کے قریب ایسے کاروبار ہیں، 2000 ارب۔ اچھا، بجلی کا کام، اب عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی بجلی بنتی ہے وہ حکومت پاکستان خریدتی ہے، ایسا کیوں؟ مجھے کوئی دنیا میں اور بتا دیجیے جس کی حکومت جو ہے پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہو وہ خریدتی ہو۔ اس میں 2500 ارب کا نقصان کر چکی ہے، جو جس کو ہم گردشی کہہ دیتے ہیں۔ گیس کا سیکٹر نکال لیں، یعنی کہ سوئی ناردرن، سوئی سدرن، سارا گیس کا کاروبار ملک کے اندر وہ حکومت پاکستان کر رہی ہے۔ اس میں 1500 ارب کا گردشی قرضہ کھڑا ہو گیا، 1500 ارب کا نقصان کر دیا حکومت نے اس کے اندر۔ اچھا، پھر وہ کمرشل آپریشن ہے جس کو پیسکو کہتے ہیں، اس میں حکومت بڑے بڑے گودام ہیں، اس میں وہ گندم خریدتی ہے ہر سال، اس میں فروخت میں کوئی 1000 ارب کا نقصان کر دیا۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے، اس کا کام بزنس کرنا نہیں، اس کا کام گندم خریدنا نہیں ہے، بجلی خریدنا نہیں ہے، گیس خریدنا نہیں ہے، اس کا کام حکمرانی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں حکمرانی کرتے نہیں ہیں اور کاروبار نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو لوگ حامی ہیں اس نقطہ نظر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں نہ رکھے تو منوپلی ہوگی، اور جو پرائیویٹ ادارے ہوئے ہیں ان کا وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ غریب آدمی تو پھر پس جائے گا، وہ تو ناجائز منافع خوری کی اور گراں فروشی کی ہمارے ہاں جو عادت ہے اس کی وجہ سے عام آدمی تو بالکل پس جائے گا حکومت کے پاس یہ اگر لیوریج نہ ہو۔ اس آرگیومنٹ کے اندر قطعاً جان نہیں، اور وجہ میں آپ کو بتاؤں، جب آج سے جب پاکستان کا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر حکومت کے پاس تھا، جس کو جو پی ٹی سی کہلایا کرتا تھا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ٹیلی فون لینے میں مہینوں گزر جاتے تھے۔ آپ کو ایم این اے کی سفارش چاہیے ہوتی تھی، حکومت ایم این اے کو کوئی ٹیلی فون لائنیں دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد وقت آیا کہ حکومت نے سارا کا سارا ٹیلی کمیونیکیشن کا بزنس پرائیویٹائز کر دیا، پرائیویٹ سیکٹر میں۔ آج آپ سوچئے کہ جو موبائل فون ہے، جو ہمارا سیل کے ریٹس ہیں، وہ دنیا میں کم ترین ہیں، یعنی کہ میں اپنا موبائل استعمال کرتا ہوں، اور یقین جانیے کہ 2500 روپے سے 2500 روپے سے زیادہ کا مہینے کا بل نہیں آتا۔ میں ایک ہفتہ لندن رہنے جاتا ہوں تو 200 پاؤنڈ نکل جاتا ہے، امریکہ میں ایک ہفتے کا کم از کم $150-200 نکل جاتا ہے۔ دنیا کا سستا ترین ٹیلی فون کا ٹائم جو ہے، سیل ٹائم جس کو کہتے ہیں، ایئر ٹائم کہتے ہیں، وہ پاکستان میں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں پھینک دیا اور کمپٹیشن گارنٹی کر دیا۔ 3-4 کمپنیاں، سیل کمپنیز، ان کو آپس میں لڑوا دیا، وہ آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں اور فائدہ جو ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس میں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے اب معاملہ ہے پرائیویٹائزیشن کا، اور پرائیویٹائزیشن پولیٹیکل ایشو ہے۔ پی آئی اے کو چھیڑیں گے تو پیپلز پارٹی اٹھ کھڑی ہوگی، ریلویز کو چھیڑیں گے تو نون لیگ اٹھ کھڑی ہوگی، کسی اور کو چھیڑیں گے تو تحریک انصاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے بھی یہ امید دلائی تھی وہ پرائیویٹائز کریں گے، لیکن اسلام آباد کے کنونشن سینٹر کے علاوہ وہ کچھ پرائیویٹائز نہیں کر سکے۔ آپ نے یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن اور پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کی بات کی، یہ تو ابھی تک بھی معاملہ جو واجبات آنے ہیں حکومت پاکستان کو، معاملہ ایک اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مستقبل میں ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کے عوض ہمیں پیسے آنے ہیں اور وہ آنے میں ٹائم ہی نہ لگے، اور جب آئیں تو وہ ڈی ویلیو ہو چکے ہوں؟ دیکھیے، آپ کو غلطی سیٹ کرنی ہے کہ کس کی ہوئی، جس کے واجبات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ کرنا تھا یو اے کی کمپنی سے، اور اس معاہدے میں غلطی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 24 کروڑ پاکستانیوں کا فائدے کی۔ دیکھیے، وہ معاہدہ حکومت پاکستان نے غلط کیا، وہ اس کو بلیم کرنا چاہیے، اس کو ڈیبٹ دینا چاہیے، اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ اس کو مکس نہیں کر سکتے۔ جو فائدہ ہوا 24 کروڑ پاکستانیوں کو اس پرائیویٹائزیشن کا، اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی سستی ترین سیلولر ٹائم ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو میسر ہے اس وقت۔ جو غلطی کی وہ حکومت نے کی۔ اچھا، دوسری چیز دیکھ لیجیے، دیکھیے حکومت کا جب بھی، صرف پاکستان کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں،
دنیا میں جب بھی کوئی حکومت کاروبار میں پڑتی ہے تو اس کاروبار کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. دیکھیے گندم حکومت پاکستان کنٹرول کرتی ہے, آپ کو سپورٹ پرائس دیتی ہے, پھر گندم خریدنے چلی جاتی ہے, ہر سال گندم کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, قلت ہو جاتی ہے. چینی گنے کی قیمت حکومت جو ہے سپورٹ پرائس دیتی ہے, لائسنس دیتی ہے, کون شوگر مل بنائے گا کون نہیں بنائے گا. ایک فصل ایسی ہے جس میں حکومت کی مداخلت نہیں ہے اور وہ چاول کی فصل ہے. آپ نے کبھی پچھلے 20 سالوں میں سنا ہے کہ چاول کی قلت ہو گئی پاکستان میں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے؟ ہمیشہ پچھلے 12-15 سال کی ایکسپورٹ کی فگرز نکال کے دیکھ لیں, ہم $800-900 ملین کا سالانہ ریگولر, ابھی اس سے زیادہ چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی جس کو آپ دیکھ لیں اگر حکومت کی مداخلت ہے تو اس سیکٹر کا بیڑا غرق ہے. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اب بہت زیادہ بات قومی حکومت سے متعلق یا الیکشن جو ہیں وہ 6 ماہ لیٹ ہونے سے متعلق یا موجودہ حکومت کی 6 ماہ کی ایکسٹینشن سے متعلق ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ جل رہا ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ پک رہا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے. اس سے جڑا ایک اور پہلو ہے جس میں بات کی جاتی ہے میثاق معیشت کی. کیا میثاق معیشت اگر ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوگا کہ اگر پی آئی اے, اسٹیل مل, ریلویز یہ پرائیویٹائز ہوتے ہیں تو نون لیگ کو اعتراض نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا, جے یو آئی کو نہیں ہوگا. میثاق معیشت تو پھر یہ کام کرنا ہوگا نا, جہاں آپ ہر مہینے نہیں تو ہر 6 مہینے بعد آپ کو ان کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اربوں روپے ڈالنے پڑتے ہیں, اور پھر جا کے وہ کام بھی کوئی نہیں ہے, سفید ہاتھی جو ہیں. تو میثاق معیشت ایسا ہوگا یا خد و خال آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ہوں گے میثاق معیشت کے؟ جب تک ہمارے سیاستدانوں کی, رولنگ ایلیٹ کی, حکمران اشرافیہ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, عزائم ٹھیک نہیں ہوتے, ارادے ٹھیک نہیں ہوتے, کوچ کر لیں. آئین ہمارے پاس سب سے بڑی جو دستاویز ہے, مقدس دستاویز جس کو کہنا چاہیے, وہ آئین موجود ہے, اس پر عمل درآمد ہوا ہے کبھی؟ میثاق جمہوریت کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ میثاق معیشت کر لیں. میثاق معیشت اس صورت میں یا اس قوم میں کامیاب کارگر ہو سکتا ہے جہاں زبان کی, بولے کی کوئی قدر و قیمت ہو, احترام ہو, پابندی ہو, اور لکھے کی کوئی قدر قیمت ہو. کہ یہ جس ملک میں ایک سیاستدان کہے کہ وعدے اور معاہدے قرآن حدیث نہیں ہوتے, تحریری معاہدہ ہوتا ہے, دستخط ہوتے ہیں, بڑے مبارکبادیں دی جاتی ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے. اچھا, اس میثاق جمہوریت میں پتہ ہے کیا تھا؟ ایک جو اہم ترین شک تھی وہ یہ تھی کہ موجودہ فوجی حکومت پرویز مشرف کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی, رابطے نہیں, اور ان کی حامی جماعتوں سے بھی نہیں کی جائے گی, اور ان کی حامی جماعتوں کو اس جو ہم مستقبل میں نہ حکومت میں شریک کریں گے نہ سیاسی اتحاد میں شریک کریں گے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور عین اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے رابطے مشرف سے برقرار تھے, اور وہ رابطے چل رہے تھے اس عالم میں بھی. اچھا, اب آپ میثاق معیشت کر لیتے ہیں. میثاق معیشت کے بعد آپ کو ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جناب جو ادارے بوجھ ہیں ریاست پر, قوم پر, ملک پر, ان سے جان چھڑائیں. اور یہ بہترین فارمولہ ہے. آپ ایک ایسے ادارے پر پیسے خرچ کریں جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں, پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی. مثال کے طور پر ایک تو اگر یہ کوئی حکومت یہ پرائیویٹائزیشن کرے گی اس پر کوئی شور نہیں مچائے گا. آئندہ معیشت پر سیاست نہیں ہوگی. حکومت اگر دیکھیں ہندوستان میں اب بھی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن غربت کا یہ عالم تھا کہ کروڑوں لوگ سڑکوں پر سوتے تھے, اب بھی سوتے ہیں. کروڑوں کے گھر میں آج بھی لیٹرین نہیں ہے, واش روم نہیں ہے. اس پر کبھی سیاست نہیں ہوئی
किसी पार्टी ने एक दूसरे को ताना नहीं दिया, वो समझते हैं कि जी हमारे वसाइल ही नहीं हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम कर रहे हैं। यहाँ हर इशू पर सियासत होती है। आज एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखती है कि मैं ये काम करूँ, अगली हुकूमत जब आती है और वही काम करना चाहती है तो वो पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है वही मुखालफत शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसे ये प्राइवेटाइजेशन सारों के मैनिफेस्टो में है। सेहत कार्ड का जब ये आया, निफाज हुआ, तो पहले तो मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जनाब ये तो मियां नवाज शरीफ साहब सिंध में बांट के आए नवाज शरीफ साहब का आइडिया था, फिर मुखालफत शुरू कर दी और जो ही हुकूमत आई बंद करना शुरू कर दिया। भाई आम आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है, उसको बरकरार रखें। तो ये जो हमारी एक मुनाफिकाना सियासत है और दो अमली है, दोगलापन है, इसकी वजह से मसाइल ख़राब होते हैं। ये जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जितने इदारे प्राइवेटाइज हुए उसका फ़ायदा ही हुआ कि एक कंपटीशन हुआ। अच्छा, कंपटीशन में भी ये मुनाफली भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मिलजुल के सारे एक रेट पर वो कर लेते हैं, लेकिन ये मोनोपोली कंट्रोल कमीशन जो है वो किस बस की दवा है। हुकूमत का काम ये है कि कोई इदारा या कोई शोबा मोनोपोली ना कर सके। ये ना हो कि जनाब 4-6 जो सनतकार हैं या 4 मैन्युफैक्चरर हैं वो इकट्ठे हो के एक रेट मुकर्रर करें, इत्तेफाक कर लें। और अभी ना ये पास्को की बात कर रहे थे जी, ये सैलाब के दिनों में इरशाद साहब जब DG खान में गया तो वहाँ मैंने देखा कि अब वो जो गोदाम था वो पानी में डूब चुका है और उसके बाद उसके बाहर बंद बंधा जा रहा है। तो मैंने कहा, उस साहब से पूछा, हमने 92 पे बड़ा डिटेल उसको पूरा सेगमेंट किया। मैंने उनसे पूछा कि हुजूर अब ये गंदुम तो ज़ाया हो चुकी है, ये तो डूब चुकी है पानी में, तो ये बंद अब क्यों बांध रहे हैं? कहते हैं ये बंद इसलिए बांध रहे हैं कि ये पानी हमने उधर से निकालना है। तो मैंने कहा हुजूर अगर आप उधर भी ये पहले बांध देते, ये इधर बांध देते, ये अरबों का नुकसान ना होता। अरबों रुपया खुले आसमान तले पड़ा होता है। और इसी तरह दर्जनों और इदारों की मिसाल है। बिल्कुल वो बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने दी कि चावल पे हुकूमत का कोई लेन देन नहीं है, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। तो हर साल हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया में जितनी चावल की ज़रूरत है पाकिस्तान अगर इसी को कर ले तो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। प्रॉब्लम वही है ना, प्रॉब्लम वही है कि यहाँ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो रूलिंग एलीट है, वो हर मामले में, हर बात में, हर अमल में अपना पैसा बना। मसलन दवाइयों का जो कारोबार है उसमें से पैसा बनाना, इससे ज़्यादा शफ़ाकियत, संगदिली क्या हो सकती है कि आप जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं उनसे भी पैसा बना रहे हों। लेकिन इरशाद साहब देखिए, अच्छा, इस वक्त आज जो ख्वाजा साहब ने बात की है, एक जो अहम इशू है, मुख्तसर वक्त है चूँकि कि इस वक्त कई अद्वियात बाज़ार से गायब हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है कि एलर्जी की, दिल की, अमराज़ कल्ब की, सर दर्द की कई दवाएं जो हैं मार्केट से मिल ही नहीं रही हैं और उसकी कई वजूहात हैं। तो इस मैन्युफैक्चरर के पास जाए वो कहते हैं खाम माल नहीं मिल रहा। ये पाबंदियां जो लगाई हुई हैं इंपोर्ट पे, उसकी वजह है ये ड्राइव की भी नाकामी है। तो इस पर भी हुकूमत को दवाई बनाने वाले ये कहते हैं, लास्ट बात दवाई बनाने वाले ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो इची बिची गवर्नमेंट ने एक नुक्ते पे पकड़ा होता है और हमारा पीछे अरबों का काम रुका होता है। तो रेगुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, हुकूमत का हर चीज़ में अमल दखल। शाह साहब प्रोग्राम के टाइम का बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाज़त दीजिए।